السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو رمضان میں معدے کے مسائل اور ان کے آسان حل کے بارے میں ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ پیٹ کی ان تکلیفوں کا شکار ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ مسلمان اس مہینے میں 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کے دوران اکثر لوگوں کو خالی پیٹ میں گیس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ گیس اور پیٹ کی دوسری تکالیف سے بچنے کے لیے کچھ طریقے ہیں جن کا میں ذکر ون بائی ون یہاں پر کروں گی۔ روزہ افطار کرنے کے بعد کچھ غذاؤں کے استعمال سے پیٹ کے مختلف مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ معدہ کی تیزابیت۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے افطار میں خربوزہ، پپیتا اور اگر گرمی کا موسم ہے تو تربوز اور گرما استعمال کریں۔ ان سے معدہ اور آنتوں کی صفائی ہوتی ہے۔ سحری اور افطاری میں انجیر کا استعمال کریں۔ دہی یا دودھ میں پانی ملا کر استعمال کرنے سے بھی تیزابیت دور ہوتی ہے۔ سالن میں لیموں ڈال کر کھائیں، یہ بھی ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ اور تیزابیت دور کرنے کے لیے 1 کپ دودھ میں 4 کپ پانی ملا کر وقفے وقفے سے استعمال کریں۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کچھ احتیاط ضروری ہے جن میں بڑے جانور اور بھینس کا گوشت نہ کھائیں۔ کلیجی، مکھن، بیکری آئٹمز اور میدے سے بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ کھانے کے فوراً بعد نہ سوئیں اور نہ ہی بہت زیادہ مشقت کا کام کریں۔ اس کے علاوہ مسالے دار مرغن کھانوں اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ یہ افطاری کی بات کر رہی ہوں۔ کچھ لوگوں کو افطار کے بعد گیس کی بھی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسٹرابری کھائیں۔ گیس کی وجہ سے ہونے والے پیٹ کے درد میں 4 سے 6 اسٹرابری کھانے سے فوری آرام آئے گا۔ گیس کے درد سے فوری آرام کے لیے 1 چائے کا چمچ کھانے کا سوڈا 1 گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر پئیں، لیکن اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر پھر استعمال کریں۔ اور اسے ذائقے دار بنانے کے لیے آدھا لیموں بھی نچوڑ لیں اور چٹکی بھر نمک ڈال لیں۔ سحر اور افطار میں عام چائے کی بجائے گرین ٹی کا استعمال کریں۔ چکنی اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ قبض سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ احتیاطیں ہیں۔ رمضان میں پانی کم پینے کی وجہ سے آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے جو کہ قبض کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ افطار سے سحر کے درمیان کم از کم 8 گلاس پانی پیا جائے۔ تیل والی اور مسالے دار غذا کی بجائے شوربہ کا استعمال کریں۔ پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ ریشہ دار غذاؤں کا استعمال کریں جس میں بھوسی والا آٹا، جو کا دلیا، کیلا، سیب وغیرہ قبض کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ افطار و سحر میں کھجور کھانا بھی قبض میں مفید ہے۔ ویڈیو ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے میرے بھی سبسکرائبر بڑھا دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ بدہضمی۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ بدہضمی کی شکایت کرتے ہیں کیونکہ 13 سے 14 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد افطار اور سحر میں بہت زیادہ یا مضر صحت کھانا کھا لیتے ہیں جو بدہضمی کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ کے اوپری حصے میں درد، الٹی یا متلی محسوس ہونا، بھوک کا ختم ہو جانا شامل ہے۔ ان تکالیف سے بچنے کے لیے دیر سے ہضم ہونے والی غذا کھائیں، خاص طور پر فائبر والی غذا جو دن بھر جسم کو توانائی دیتی ہے۔ کم از کم ایک کپ پھل ضرور کھائیں۔ سحری میں کم از کم 1 چمچ دہی ضرور کھائیں۔ 2 یا 3 کھجوروں سے افطار کریں جو کہ توانائی کا فوری ذریعہ ہے، اور کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں، سوچ سمجھ کر کھائیں۔ اچھی طرح چبا کر کھانا نہ صرف ہاضمے میں مدد دیتا ہے بلکہ کم کھانے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ پئیں کیونکہ یہ پروٹین اور کیلشیم کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ مقدار میں پانی پئیں افطاری کے بعد۔ جلدی ہضم ہونے والی غذائیں نہ کھائیں، حد سے زیادہ نہ کھائیں۔ ایسی غذا جس میں شکر کی مقدار زیادہ ہو کھانے سے پرہیز کریں۔ کم نمک والی غذا کھائیں، اس سے دن میں پیاس کم لگے گی۔ اور اس کے علاوہ چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک سحر و افطار میں نہ لیں۔ لیکن جن لوگوں کو چائے کافی پینے کی عادت ہوتی ہے وہ ان کا استعمال کم مقدار میں کریں۔ افطار کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔